السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولز لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ لہو سے لال بائے انیشا عمر کی ایپیسوڈ نمبر 39 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ گھر واپس آئی تو خدیجہ بیگم مغرب پڑھ کر فارغ ہوئی تھی۔ وہ تسبیح لیے لاؤنج پہ ہی بیٹھی تھی۔ السلام علیکم ممی، وہ مسکرا کر ان کے پاس آ کر ہی ٹک گئی۔ وعلیکم السلام، آج دیر کر دی؟ انہوں نے کچھ پڑھ کر صفا کے سر پر پھونک ماری تو صفا نے مسکرا کر ان کی جانب دیکھا۔ اس کا موڈ کافی ہلکا پھلکا سا لگ رہا تھا۔ امی آج کنسٹرکشن سائٹ پر جانا تھا اسی لیے دیر ہو گئی۔ اس نے اپنا حجاب کھولا تو اس کے سنہری بال کسی آبشار کی مانند گرے تھے۔ منال بیگم ایک پل کے لیے اس کو دیکھ کر رہ گئی۔ کیا ہوا؟ اس نے اچھمبے سے دیکھا، ریموٹ اٹھا کر ٹی وی لگا لیا۔ کوئی نیوز چینل چل رہا تھا؟ کچھ نہیں، حالات اچھے نہیں ہیں، اپنا خیال رکھا کرو۔ وہ اس کا حسین سراپا دیکھ کر ٹھٹکی تھی۔ امی، حالات ہم خود بناتے ہیں۔ اس نے ناک سے مکھی اڑائی۔ نہیں میری بچی، تم جانتی نہیں ہو کہ زمانہ کس قدر خراب ہے۔ امی، زمانے کو برا نہیں کہتے، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ میں ہی زمانہ ہوں۔ ہاں، لوگ اچھے برے ہوتے ہیں۔ اس نے مسکرا کر ان کی تصحیح کی۔ اچھا بابا، جو بھی خراب ہے بس تم دھیان رکھا کرو اور عصر سے پہلے پہلے گھر واپس آ جایا کرو۔ انہوں نے پھر سے فکر مندی سجا لی تو صفائی گہری سانس لے کر رہ گئی۔ کھانا لگاؤں تمہارے لیے؟ سعدیہ کچن سے پانی کا گلاس لے کر آئی۔ نہیں، تھوڑی دیر بعد سب ساتھ میں ہی کھا لیں گے۔ اس نے پانی کا گلاس واپس تھماتے ہوئے کہا تو سعدیہ واپس کچن میں گم ہو گئی۔ نواز شفیع کیس میں ہوئی پیش رفت۔ آج رات سپریم کورٹ میں اس کیس کا فیصلہ متوقع۔ ٹی وی پر ہیڈ لائن چل رہی تھی۔ اللہ اس بچی کو انصاف دلا دے بس۔ خدیجہ بیگم نے افسوس سے ٹی وی کی اسکرین کو دیکھا جہاں ایک آدمی کو ہتھکڑیاں لگا کر پولیس عدالت لے جا رہی تھی اور میڈیا پر بس ایک ہی فوٹیج بار بار دکھائے جا رہا تھا۔ وہ ایک نوجوان لڑکا تھا جس کی گردن میں بیلٹ تھا اور جبڑے پر پلاسٹر لگا ہوا تھا۔ امی، کیا کیس ہے یہ؟ صفا نے ٹی وی میوٹ کرتے ہوئے خدیجہ بیگم سے پوچھا۔ وہ بس کالج اور آفس تک محدود ہو چکی تھی، دنیا جہاں کی کوئی خبر نہ تھی اس کو۔ بس بیٹا، کیا بتاؤں، بچی کے ساتھ گینگ ریپ۔ خدیجہ بیگم پورا الفاظ نہ ادا کر سکی۔ صفا کی آنکھیں پھیل گئی اور پھر وہ سرمئی آنکھیں سرخ ہو گئی۔ یہ زخم ان کے سینوں پر لگا ہوا تھا جو کہ اب ناسور بن چکا تھا۔ کیا امی؟ اس کے لب ہلے۔ ہاں، اور سنا ہے ملک کے طاقتور ترین لوگوں کے بیٹے شامل ہیں اس میں۔ قریباً 4 لوگ ہیں۔ ایک پکڑا گیا ہے، اب باقیوں کا فیصلہ ہونا باقی ہے۔ اس لڑکے پر اتنا دباؤ ہے کہ وہ باقی تینوں کے خلاف گواہی دینے کو تیار نہیں ہے۔ اب دیکھو آج کیا بنتا ہے۔ اگر آج بھی اس نے گواہی نہ دی تو شاید وہ لوگ بری ہو جائے اور اس بچے کو انصاف نہ مل سکے۔ انہوں نے مختصر ترین الفاظ میں نواز شفیع کا کیس اس کے گوش گزار کیا۔ امی، مجھے جانا ہے۔ صفا کا دم گھٹ رہا تھا۔ وہ جلدی سے اپنا اسکارف اٹھاتی ہوئی سیڑھیاں چڑھ گئی۔ صفا، کہاں جا رہی ہو؟ خدیجہ بیگم کو اس کی فکر لاحق ہوئی مگر وہ کوئی بھی جواب دیے بنا سیڑھیاں چڑھ گئی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا اپنے بال بنا رہا تھا جب مرجان منہ پھلائے کمرے میں داخل ہوا اور دھپ سے آ کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ ابراہیم نے بالوں میں برش پھیرتے ہوئے آئینے میں ہی اس کا عکس دیکھا تھا۔ اب کیا مسئلہ ہے؟ کچھ دیر اس کو دیکھنے کے بعد ابراہیم نے برش پٹکا اور ایک پرفیوم اٹھا کر اسپرے کرنے لگا۔ منال کہہ رہی ہے جہاں جانا ہے کھانا کھا کر جائیے گا۔ وہ یوں ہی سینے پر باسو لپیٹے بیٹھا تھا۔ اچھا، اس نے اتنا منہ پھلانے کی کیا ضرورت ہے؟ ابراہیم نے سائڈ ٹیبل سے دراز کھول کر کچھ ٹٹولا۔ آپ جانتے ہیں میں کس بات پر اپسیٹ ہوں؟ مرجان نے رخ پھیر کر کہا تو ابراہیم نے دراز سے ایک لفافہ نکال کر اپنے بلو جینز کی جیب میں ارسا۔ تو رہو اپسیٹ، میں اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ اب سینے پر باسو باندھے کھڑا تھا۔ مرجان نے تڑپ کر اپنی باپ کی جانب دیکھا۔ You can't do this to me۔ اس کے سیاہ آنکھیں پھیل گئی۔ ابراہیم نے آنکھیں چھوٹی کر کے اس کا مکڑ دیکھا۔
تم مجھے مینیپولیٹ نہیں کر سکتے. اف. مرجان نے گہری سانس خارج کر کے کندھے گرا دیے. پلیز. اب وہ سماجت پر اتر آیا تھا. اوکے, بعد میں بات کریں گے, مجھے دیر ہو رہی ہے. ابراہیم نے دروازہ کھولا تو وہ بھی چھلانگ لگا کر بیڈ سے اترا اور اس کے پیچھے پیچھے چل دیا. دادو, یہ گینگ ریپ کیا ہوتا ہے؟ منال بیگم کچن سے واپس آ کر صوفے پر بیٹھی تو یاقوت نے ریموٹ سے ٹی وی میوٹ کرتے ہوئے ان سے پوچھا. منال بیگم کا چہرہ پل میں سفید پڑ گیا. کیا کہہ رہے ہو تم؟ ان کے حلق میں کانٹے چبھے تھے. ٹی وی پر نیوز چل رہی تھی کہ گینگ ریپ کے ملزمان کو آج سزا ملنے کی امید ہے. اس نے انجانے میں کندھے اچکا دیے. تم 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 جاؤ جاؤ, جا کر اپنے باپ کو دیکھو. انہوں نے اپنے خشک ہوتے ہونٹوں پر زبان پھیری. یہ لفظ ایسا زہر آلود تیر تھا جو ان کے کلیجوں کے آر پار ہو جایا کرتا تھا. ان کی بیٹی بھی تو اسی ظلم کا شکار ہوئی تھی. انہوں نے ٹی وی پر چلتے نیوز میں نام پڑھا تو ان کی رہی سہی ہمت بھی ہار جاتی رہی. اگلے ہی لمحے منال بیگم کی آنکھیں آنسوؤں میں ڈوب چکی تھی. وہ نوال تھی. نوال. انہوں نے حیرت سے اس کا نام زیر لب دہرایا اور پھر جلدی سے اپنا فون اٹھایا تھا. یاقوت ان کی حالت سمجھنے سے قاصر تھا. السلام علیکم شرمین. منال بیگم کی آواز لرز رہی تھی. نوال. وہ ٹی وی. ان کے الفاظ ان کا ساتھ نہیں دے رہے تھے. ہاں منال بہن, 1 ہفتے سے زیادہ ہو گیا بچی آئی سی یو میں ہے. آج اس کا فیصلہ ہے. مگر یہ سب؟ منال بیگم نے حیرت سے پوچھا. یونیورسٹی میں کوئی لڑکا پسند کرتا تھا. اس بچی نے انکار کیا تو اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر یہ قہر ڈھا دیا. شرمین کی بات نے منال بیگم کے پیروں تلے سے زمین نکال دی تھی. کوئی ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ ان کی آواز لرز گئی. شکر کریں آپ کی طرف اس کا رشتہ نہیں ہوا, ورنہ آپ لوگوں کو یہ مکھی نگلنا پڑتی. شرمین کی بات پر منال بیگم کا چہرہ سرخ ہوا. شرمین, تم ایک عورت ہو کر ایسی باتیں کیسے کر سکتی ہو؟ رشتہ نہیں ہوا تو یہ اللہ کی مرضی تھی. مگر وہ بول تک نہ سکی. اچھا, میں تو بے حس ہو رہی ہوں. آپ بتائیں, اگر ابراہیم سے اس کا رشتہ ہو جاتا تو کیا آپ لوگ بنا لیتے اس کو بہو؟ یہ سب ہونے کے بعد بھی وہ تڑک کر بولی تو منال بیگم کا سخت جواب دے گیا. ہاں ہاں, اگر رشتہ ہو جاتا تو بنا لیتی میں اس کو بہو. شرمین. وہ دہاڑی تھی. بس کرو منال بہن, برسوں سے رشتے کرواتی آ رہی ہوں میں, آج تک ایسا کیس نہیں دیکھا. یہاں تو ذرا سی تہمت لگ جائے تو لوگ نکاح کو توڑ دیتے ہیں, اور تم کیا بات کر رہی ہو؟ شرمین کے لیے یہ بات ہضم کرنا ناممکن تھی. بس کرو شرمین, جن لوگوں نے زخم کھائے ہوتے ہیں نا, ان کو مرہم رکھنے آتے ہیں. انہوں نے کہہ کر فون بند کر دیا. یاقوت خالی خالی آنکھوں سے ان کو دیکھ رہا تھا. ابراہیم اپنی پورشن میں ہوتا تھا. اس کے روم کے ساتھ مرجان اور یاقوت کا روم تھا, جبکہ زہرا اور دینا کا کمرہ منال بیگم کے کمرے کے ساتھ تھا. دینا کو سارا دن زہرا ہی سنبھالتی تھی. ابراہیم نے ان لوگوں کو اپنے پورشن میں رکھنا مناسب نہ سمجھا, اس لیے وہ لوگ الگ روم میں تھی, جو کہ منال بیگم کے کمرے کے ساتھ ہی تھا. وہ باہر نکلا تو زہرا بھی دینا کو اٹھائے ان کے سامنے آئی. وہ لوگ اوپری منزل پر ہی تھے. ابراہیم نے مسکرا کر دینا کو زہرا سے لے لیا اور سیڑھیاں اتر آیا تھا, جبکہ زہرا واپس اپنے کمرے میں چلی گئی. میری پرنسس کے سونے جاگنے کی روٹین تھوڑی الگ ہے. وہ اس کے گال چومتا ہوا صوفے پر آ بیٹھا. دینا ابھی بھی جاگی تھی. مرجان. مرجان بھی مایوس سا ہو کر اس کے ساتھ ہی ٹک گیا. بابا, بچے ایسے ہی ہوتے ہیں. یاقوت نے اپنی دانش مندی کا مظاہرہ کیا. ابراہیم نے ایک نگاہ اس پر ڈالی اور ساتھ ہی اس نے دفتن منال بیگم کو دیکھا, جن کی آنکھیں نم تھی اور ناک رونے کے باعث سرخ ہو رہی تھی. ماما, کیا ہوا؟ ابراہیم نے پریشانی سے ان کی جانب دیکھا. بابا, ایک لڑکی کے ساتھ گینگ ریپ ہوا ہے. دادو اس کی وجہ سے اپسیٹ ہے. یاقوت نے اطمینان سے اپنے باپ کو بتایا تو ابراہیم کا رنگ فک ہوا. تم سے یہ باتیں کس نے کی؟ اس کی رگیں ابھری تھی. میں نے ٹی وی میں دیکھا, وہی تو میں دادو سے پوچھ رہا تھا کہ گینگ ریپ کیا ہوتا ہے. اس نے آنکھیں مٹکائیں تو منال بیگم نے تعصب سے ابراہیم کی جانب دیکھا.
اس نے حیرت سے اپنی ماں کا چہرہ دیکھا۔ میں نے کچھ نہیں کہا اسے۔ انہوں نے دوپٹے سے ایک بار پھر سے اپنی آنکھیں رگڑی۔ تم لوگ جاؤ، جا کر اپنا ہوم ورک مکمل کرو۔ ابراہیم نے ایک نگاہ دونوں پر ڈالی تو وہ لوگ آرام سے اٹھ کر چلے گئے۔ ابراہیم نے ایک بار پھر سے منال بیگم کا اترا چہرہ دیکھا۔ ماما، اللہ بہتر کرے گا۔ ابراہیم کے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا۔ اللہ تو بہتر ہی کرتا ہے ابراہیم، برا تو لوگ کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک ہچکی لی تو ابراہیم کا دل کئی ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ یقیناً اس کیس نے ان سب کے زخم ہرے کر دیے تھے۔ ماما، اس کو انصاف ضرور ملے گا، آپ پلیز پریشان نہ ہو۔ ابراہیم نے دینا کا سر چوما۔ وہ ایک باپ تھا اور کسی بھی باپ کے لیے ایسی خبر کو ہضم کرنا ایک کڑا امتحان تھا۔ وہ بھائی کے ناطے ایک زخم اپنی روح پر لگائے پھر رہا تھا، اور اب اس کی گود میں اس کی بیٹی تھی۔ ختیجہ بیگم پچھلے 20 منٹ سے اس کے کمرے سے باہر کھڑی دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی۔ صفا، پلیز دروازہ کھولو میری جان، انہوں نے بے بسی سے ایک بار پھر پکارا، مگر اندر خاموشی رہی اور یہی خاموشی ان کو ہلکان کر رہی تھی۔ ساتیا، چابیاں ملی یا نہیں؟ انہوں نے پلٹ کر لاؤنج میں چابیاں ڈھونڈتی ہوئی سادیا کو ایک بار پھر سے آواز دی۔ ڈھونڈ رہی ہوں۔ سادیا ہڑبڑی میں ادھر ادھر ہاتھ مار رہی تھی مگر چابیاں نہیں مل رہی تھی۔ وہ کمرے کے دروازے کے ساتھ لگی بیٹھی جھول رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھی اور اس نے اپنے دونوں بازو اپنے گھٹنوں کے گرد پھیلائے رکھے تھے۔ آئی ایم سوری سجل، سوری سجل، بس یہ 2 جملے تھے جو اس کی زبان پر جاری تھے۔ صفا، میری بچی، دروازہ کھولو پلیز۔ ختیجہ بیگم کی آوازیں مسلسل آ رہی تھیں مگر اس کو کچھ سنائی نہ دے رہا تھا۔ اس کی آنکھیں ایک ہی نقطے پر ساکت تھی۔ وہ فضا میں کہیں گھورے جا رہی تھی اور بس ایک ہی بار دہرا رہی تھی، آئی ایم سوری سجل، آئی ایم سوری، سوری سجل۔ صفا، خدا کا واسطہ ہے دروازہ کھولو۔ ختیجہ بیگم دروازے کے ساتھ ہی ڈھہ گئی۔ وہ بے بس ہو چکی تھی۔ آئی ایم سوری سجل، اگر اس دن ہم ساتھ نہ ہوتے تو زاویار ہمیں لے کر نہ آتا اور نہ ہی وہ سب ہوتا۔ وہ ہر چیز کی قصوروار خود کو ٹھہرا رہی تھی، حالانکہ وہ بھول گئی تھی کہ وہ سجل ہی تھی جو اس کو شاپنگ کے لیے لے کر گئی تھی۔ سیلف بلیمنگ انسان کو اپنا ہی سب سے بڑا اور ناقابل معافی مجرم بنا دیتی ہے، اور صفا بھی اس وقت سیلف بلیمنگ کی کھائی میں بری طرح گر چکی تھی۔ اس کے سامنے بس اس کا نقصان تھا۔ اس کے سجل کے ساتھ ظلم ہوا تھا اور یہ ظلم کرنے والا صفا کا بھائی تھا۔ بس اس کے سوچے اسی نقطے پر آ کر ٹک گئی تھی۔ میں بھی تمہارے پاس آ رہی ہوں سجل۔ ہاں ہاں، میں تمہارے پاس آ رہی ہوں۔ وہ دیوانوں کی طرح ادھر ادھر کچھ تلاش کر رہی تھی، اور اگلے ہی لمحے اس کی نظر اپنے سائڈ پر رکھے ایک گلاس واس پر گئی جس میں چند پھول رکھے ہوئے تھے۔ صفا نے اپنی خشک آنکھیں رگڑی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ کمرے میں ہلچل ہوئی تو ختیجہ بیگم بھی ہڑبڑا کر اٹھے۔ صفا دروازہ کھولو۔ وہ ایک بار پھر پوری قوت سے دروازہ بجا رہی تھی، جبکہ اندر کا منظر کچھ اور ہی داستان سنا رہا تھا۔ فرش پر کانچ بکھرا ہوا تھا اور وہ ایک کانچ کا ٹکڑا اپنی شہرک پر رکھے کھڑی تھی۔ اس کے آنکھوں سے اب آنسو رواں تھے۔ اس کے سامنے ایک وجود ظاہر ہوا۔ صفا، میری جان، کیا کر رہی ہو تم؟ اس لڑکی کی آنکھوں میں ستارے روشن تھے۔ اس نے صفا کے چہرے پر بکھرے سنہری بالوں کی ایک لٹ ہٹائی۔ تم مجھے چھوڑ کر چلے گئے، اب میں بھی تمہارے پاس آ جاؤں گی سجل۔ وہ آنسوں سے تر چہرہ لیے مسکرائی۔ اس تک پوری دنیا میں اس مسکراہٹ سے زیادہ لہو لہان کوئی شے نہ تھی۔ نہیں صفا میری جان، ایسے نہیں کہتے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر صفا کے آنسو صاف کیے۔ تم تو میری بہن ہو نا، اور مجھے اپنی بہن زندہ چاہیے، اس لیے تم جیو گی اور ہمیشہ خوش رہو گی۔ وہ اس کے آنسو صاف کر رہی تھی مگر آنکھوں کا دریا خالی ہونے کو تھا۔ نہیں سجل، سب کچھ میری وجہ سے ہوا، ورنہ میں تمہاری دوست ہوتی اور نہ زاویار کی نظر تم پر پڑتی، اور نہ وہ کہتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ کانچ کا ٹکڑا ہنوز شہرک پر ٹکا ہوا تھا۔ نہیں صفا، اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے۔ وہ زاویار بس ایک انسان کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ کردار ہے جو ہماری دنیا میں ہر محلے میں ہر شہر میں پایا جاتا ہے۔ یہ کردار ہمارے ارد گرد یوں ہی پنپتے رہیں گے اگر ہم نے انصاف قائم نہ کیا۔ مگر سجل، مگر کچھ نہیں، تم میری جان ہو، تمہیں جینا ہے،
تمہیں خوش رہنا ہے؟ اس کے بال ایک بار پھر سے چہرے سے ہٹا رہی تھی۔ صفا نے پلکیں جھپکیں تو مناظر خالی تھا۔ سجل، سجل کہاں ہو تم؟ ابھی تو یہیں تھی سجل، وہ چیخی، اور پھر اگلے ہی لمحے اس نے اپنے ہاتھ میں موجود کانچ پر گرفت مضبوط کی۔ صفا، تم اس سجل کی قسم ہے دروازہ کھول دو۔ ختیجہ بیگم کی چیخ اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ اس پر اب اس کانچ کو حرکت دینا حرام ہو گیا تھا، کیونکہ اس کو سجل کی قسم دے دی گئی تھی۔ وہ اپنی جگہ مجمد ہوئی اور اگلے ہی لمحے دروازہ کھل گیا۔ ختیجہ بیگم نے اس کی حالت دیکھی تو اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخ دبائی۔ صفا، صفا میری بیٹی! وہ بھاگ کر اس کے پاس پہنچی تھی اور اس سے وہ کانچ کا ٹکڑا لے کر پھینکا۔ وہ کسی بت کی طرح کھڑی تھی۔ ختیجہ بیگم نے اس کو خود میں ہی بھینچ لیا تھا۔ کمرہ عدالت میں اس وقت کارروائی چل رہی تھی۔ کٹہرے میں وہ ٹوٹے جبڑے والا لڑکا ایک لاٹھی کے سہارے کھڑا تھا اور وکیل اس سے سوال و جواب کر رہا تھا۔ اس دن آپ کے ساتھ اور کون کون تھا؟ ایک سوال کیا گیا تو اس لڑکے نے گھبرا کر سامنے بیٹھے ایک طاقتور شخص کے اسسٹنٹ کو دیکھا۔ بولے؟ وکیل نے سوال کیا تو وہ دوبارہ متوجہ ہوا۔ جی، وہ میں تھا اور 3 اور لڑکے تھے، اس نے تھوک نکلا۔ اور وہ باقی 3 کون تھے؟ اگلا سوال آیا تو اس لڑکے نے ایک بار پھر سے اس آدمی کو دیکھا تھا جو کہ اب اپنی آنکھوں میں ایک وارننگ لیے بیٹھا تھا۔ اس نے گردن موڑ کر وکیل کو دیکھا تو اس کے جبڑے میں عجب سی ٹیس اٹھی تھی، جس نے اس کو خود پر بیتا قہر یاد دلایا تھا۔ اس شخص کے قہر کے سامنے اس کو موت بھی قبول تھی۔ شہریار جنید اور کاشف۔ اس نے آنکھیں بند کر کے وکیل کو نام بتائے تو پورے کمرہ عدالت میں چہمگوئیاں شروع ہو گئی۔ آرڈر آرڈر! کیا آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ جج نے ایک ترچھی نگاہ اس کٹہرے میں کھڑے لڑکے پر ڈالی۔ یور آنر، یہ خود ایک گواہ ہے اور مجرم بھی۔ پراسیکیوٹر نے جج کو ہوش دلایا۔ جج بری طرح گڑبڑایا۔ مگر عدالت صرف ثبوتوں پر یقین رکھتی ہے۔ جج نے ہٹ دھرمی دکھائی تو پراسیکیوٹر نے سر جھٹکا۔ یور آنر، ایک مجرم اپنے ساتھیوں کا وعدہ معاف گواہ بن رہا ہے اور آپ کو ابھی بھی ثبوت چاہیے؟ پراسیکیوٹر تڑپ گیا تھا۔ عدالت میں لوگ ایک بار پھر سے خسر پسر کرنے لگے۔ تو کیا جج بھی گورنر سے خوفزدہ ہے؟ سب ایک دوسرے سے سوال کر رہے تھے، مگر عدالت کو ٹھوس ثبوت چاہیے۔ جج اپنی بات پر قائم رہا تو پراسیکیوٹر کے جبڑے تن گئے۔ کمرہ عدالت میں کچھ دیر تک سناٹا چھا گیا تھا، کیونکہ ان لوگوں کو لگتا تھا کہ ایک وعدہ معاف گواہ کی موجودگی میں مزید کسی ثبوت کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ شفیع صاحب خود وہاں موجود تھے، جو کہ اب پراسیکیوٹر کی جانب بے بسی سے دیکھ رہے تھے۔ ثبوت ہے یور آنر! اس سناٹے کو ایک بھاری مردانہ آواز نے توڑا تھا۔ سب نے ٹھٹک کر پیچھے دیکھا تو ایک آدمی پچھلی نشست سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے سر پر ایک ہڈی تھی۔ اس نے وہ ہڈی ہٹائی اور چہرہ ذرا اوپر اٹھایا تو سب کو صاف سونگ گیا اور کٹہرے میں کھڑے اس لڑکے کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ آپ کو جو بھی کہنا ہے کٹہرے میں آ کر کہیں۔ جج نے ناگواری سجائے سے کہا۔ نہیں، میں کسی کی عدالت میں جواب دہ نہیں ہوں، میں بس یہاں ثبوت دینے آیا ہوں۔ کہتے ہوئے وہ آگے بڑھا اور ایک لفافہ پراسیکیوٹر کے ہاتھ میں تھما دیا۔ وہ پلٹا تو شفیع صاحب نے نم آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا۔ کیا نہیں تھا ان کی آنکھوں میں؟ بے بسی، تشکر اور شرمندگی۔ جب ان لوگوں کو معلوم ہوا تھا کہ ابراہیم نے قیام قریشی کی بیٹی سے نکاح کیا ہے تو سفیان گورسی کے پاس آئے تھے اور ان کو بہت سنا کر گئے تھے، اور آج وہی ابراہیم ان کی بیٹی کو انصاف دلانے کے لیے ثبوت پیش کر رہا تھا۔ وہ سر جھکا گئے۔ ابراہیم جا کر واپس اپنی نشست پر بیٹھ گیا۔ وکیل نے وہ لفافہ کھول کر دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس نے خود جا کر سارے CCTV کیمرے چیک کیے تھے، مگر اس کو یہ سب کیوں نظر نہیں آیا تھا۔ اس نے الجھ کر ایک نگاہ پرسکون سے بیٹھے ابراہیم پر ڈالی۔ کیا تھا وہ شخص؟ اور پھر وہ لفافہ جج کی جانب بڑھا دیا۔ یہ اس کمرے کی تصاویر تھی جہاں نوال کے ساتھ ظلم کی داستان رقم ہوئی تھی، اور ان تصاویر میں ان چاروں کو واضح دیکھا جا سکتا ہے۔ یور آنر، یہ جھوٹ ہے سراسر۔ ڈیفینس کو اب ہوش آیا تھا۔ باقی 3 لوگ پیش نہیں ہوئے تھے، ان کا بس وکیل ہی پیش ہوا تھا۔ اف، وقت بہت قیمتی شے ہے۔ پچھلے نشستوں سے آواز آئی تو سب نے مڑ کر دیکھا۔
اور جج نے اپنے چشمے کے شیشوں سے ایک ترچھی سی نگاہ ابراہیم پر ڈالی۔ وہ گردن ایک جانب گرائے بیٹھا تھا۔ ایک لمحے کے بعد وہ اٹھا اور اپنی جیب سے ایک USB ڈرائیو نکالی اور وہیں سے ڈیفنس کی جانب اچھال دی۔ اس وکیل نے ہڑبڑا کر وہ USB اچک لی۔ کچھ دیر بعد وہ ڈرائیو وہاں موجود سسٹم میں لگائی اور ابراہیم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے اپنی ہوڈی دوبارہ اپنے سر پر گرائی اور خرامہ خرامہ چلتا ہوا کمرہ عدالت سے باہر نکل گیا، سب کو وہاں پتھر کا مجسمہ بنے چھوڑ کر، کیونکہ اس فوٹیج میں جج کو رشوت لیتے ہوئے دیکھا جا سکتا تھا۔ ایک روشن سی صبح کردافی مینشن پر اتری تھی۔ موسم بہتر ہو رہا تھا، اب خنکی میں کمی آ گئی تھی۔ گیٹ کھلا تو وہ اپنے گرے ٹراؤزرز اور سیاہ ٹی شرٹ میں ملبوس باہر سے جاگنگ کرتا ہوا آ رہا تھا۔ آسمان پر تھوڑی تھوڑی روشنی پھیل چکی تھی۔ السلام علیکم۔ تمام گارڈز نے اس کو سلام کیا تو سر کے خم سے جواب دیتا ہوا تیز تیز قدم اٹھاتا اندر داخل ہوا۔ لاؤنج میں قدم رکھا تو ایک ملازم پہلے ہی ہاتھ میں ایک ٹرے لیے کھڑا تھا جس میں فریش جوس تھا۔ اس نے وہ جوس کا گلاس اٹھایا اور وہیں صوفے پر بیٹھ گیا۔ السلام علیکم سر، ایک نسوانی آواز نے اس کو متوجہ کیا تو اس نے چونک کر دیکھا۔ وہ اپنی وائٹ ڈریس شرٹ اور سیاہ اسکرٹ میں ملبوس تھی۔ وعلیکم السلام۔ اس نے ایک تفصیلی جائزہ لیا۔ سر یہ آپ کے پیسے۔ اس نے ایک دلکش مسکان سجائے ایک لفافہ اس کی میز پر رکھا تو حسن نے اچنبے سے دیکھا۔ پیسے؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا تو اینا گہرا مسکرائی۔ سر $3500۔ اس نے پرسکون سے انداز میں بتایا کہ اس کو اس کی آزادی کا پروانہ مل چکا ہے۔ کہاں سے آئے ہیں؟ اس نے محفوظ ہوتے ہوئے وہ لفافہ اٹھایا۔ وہ اینا نے پلکیں جھپکی۔ سیل سیل سیل، $500 کا بیگ صرف 300 میں۔ اس کے کانوں میں اس کے اپنے ہی الفاظ گونجے تھے۔ وہ اپنی ساری شاپنگ آدھی قیمت میں بیچ آئے تھے۔ جو پیسے کم پڑے تھے وہ اس نے اپنا لیپ ٹاپ بیچ کر پورے کر لیے تھے۔ جیسے تیسے کر کے اس نے وہ رقم جمع کر لی تھی۔ امپریسو، مگر آپ کی ایک ہفتے کی تنخواہ بھی ہے نا؟ حسن نے مسکرا کر پیشکش کی تو اینا کو لگا اس کی کوئی نیکی کام آ گئی ہے۔ اس کو آج قدرت پر بے تحاشا پیار آیا تھا۔ رہنے دے سر، وہ رہنے دیں بس۔ اس نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا تو حسن نے آئیبرو اچکا کر دانت دی۔ مگر حساب میں وہ بھی ایڈ کر لیتے ہیں نا؟ کہتے اس نے اپنا موبائل نکالا تو اینا نے مسکراتے ہوئے لب سمٹے تھے۔ حساب؟ کیسا حساب؟ پورا تو ہو گیا، بلکہ میں نے آپ کو اپنی ایک ہفتے کی سیلری بھی چھوڑ دی، تو انصاف کے ساتھ ساتھ میں نے احسان بھی کر دیا۔ اینا کے خشک ہوتے حلق کے ساتھ اس کو ساری تفصیل سمجھائی تو حسن کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اینا کو خطرے کی گھنٹی بجتے سنائی دے رہی تھی تو وہ تیز تیز موبائل کے کیلکولیٹر پر کچھ ہند سے ٹائپ کر رہا تھا۔ سارا حساب کلیئر کرنے کے بعد بقایا واجب الدار رقم ہے۔ اس نے جان بوجھ کر جملہ ادھورا چھوڑا اور سر اٹھا کر اینا کے تاثرات دیکھے۔ اینا کا چہرہ سپاٹ تھا، وہاں حیرت تھی اور غیر یقینی۔ وہ ترچھا سا مسکرایا۔ $1.5 جملہ مکمل ہو گیا اور اینا کی سانس رک گئی۔ 1.5 لاکھ؟ اس نے بے یقینی سے سفاک انسان کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھا اور جہاں بلا کی معصومیت سجی ہوئی تھی۔ جی بالکل، $1.5۔ اس نے کندھے اچکا دیے۔ 1 منٹ، میں نے صرف $3500 کی شاپنگ کی تھی۔ اینا نے بے بسی سے احتجاج کیا۔ میڈم، آپ نے کارڈ گم کیا ہے۔ جس نے وہ کارڈ اٹھایا ہے وہ مسلسل اس کارڈ سے شاپنگ کر رہا ہے، تو جتنی رقم کارڈ سے جائے گی وہ آپ پے کریں گی نا؟ اس نے اپنی تیز تلوار کی دھار جیسی آنکھیں مٹکائیں۔ اینا کا دل کیا شخص کا قتل کر کے پھانسی پر چڑھائے، کیونکہ وہ جیتے جی تو نہ قرض اتار پائے گی اور نہ ہی اس سے جان چھڑوا پائے گی۔ سر، اینا نے تھوک نکلا، میں نے آپ سے کہا نا کہ کارڈ بلاک کروا دے۔ اس نے جبڑے بھینچ لیے۔ اینا کا ضبط جواب دے رہا تھا، مگر میں گم ہوئی چیزوں کا ریکارڈ نہیں رکھتا، جو چلا گیا سو چلا گیا۔ اس نے پرسکون انداز میں کندھے اچکا دیے۔ مارے ضبط کے اینا کے جبڑے باہم پیوست ہو چکے تھے۔ اس کی پھولی ناک بتا رہی تھی کہ وہ شخص کو فون کرنے سے گریز نہیں کرے گی اور وہ اس منظر سے اچھا خاصا لطف اندوز ہو رہا تھا۔
सर तो फिर इस रकम का हिसाब क्यों? इसने बमुश्किल अल्फाज अदा किए, गुस्से के मारे से बोलना मुहाल हो रहा था। अगर तुम मेरा कार्ड लौटाने आती और वापसी का दावा न करती तो जाने देता। यू सेड यू विल पे, सो पे। इसने कंधे उचका दिए और रैना ने कंधे गिरा दिए। दोपहर हो रही थी और वह इस वक्त अपने फार्म हाउस पर था। हाँ बोलो। वो बैकग्राउंड से टेक लगाए पुरसुकून सा नीम दराज था। सर, वो तीनों बेसमेंट में पहुंच गए हैं। आसिम ने बताया तो इब्राहिम के चेहरे पर एक पुरसुकून मुस्कुराहट दौड़ गई। अब इब्राहिम गुरसे का इंसाफ दुनिया एक बार फिर से देखेगी, कहते हुए इसने आंखें मूंद दी। और सर, इस चौथे का क्या करना है? जाहिर है वो भी इन तीनों के साथ ही मरेगा। इसके इत्मीनान में जरा कमी ना आई। आसिम वापस चला गया। वो इसी हालत में पुरसुकून सा लेटा रहा कि अचानक इसके मोबाइल पर एक ईमेल आया। इसने चिटक कर फोन उठाया और ईमेल खोला। मगर जैसे जैसे ईमेल खुलता चला गया, इब्राहिम की आंखें फैलती चली गई। गैर यकीनी से गैर यकीनी थी। वो एक खुला का नोटिफिकेशन था। स्कूल में स्कूल लॉन में आज फिर से याकूत और मरचान एक बेंच पर बैठे थे। आयत नहीं आई आज क्या? याकूत ने इधर उधर देखते हुए मरचान से पूछा। डोंट नो। मरजान ने कंधे उचका दिए। वो ठीक तो है। वो कहती थी कि वो छुट्टी नहीं करती। याकूब फिक्रमंद सा था। वो नई नई दोस्त इसको पसंद आई थी। मुझे क्या पता होगा, मैं इसका बॉडीगार्ड थोड़ी हूँ। मरजान ने करखत लहजे में कहा तो याकूब ने गर्दन मोड़कर इसको देखा। भाई, तुम पहले तो ऐसे ना थे। याकूब ने तासुब से इसको देखा। मरजान सर झुकाए ही बैठा रहा। क्या हुआ है मरजान? मेरे भाई, क्यों तुम इस तरह के हो गए हो? किस तरह हो गया हूँ? मरजान ने उल्टा सवाल घुमाया। इस तरह के बहुत ज्यादा बदलिहाज और अजीब और करखत से। पहले पहले तुम ऐसे ना थे। पहले बहुत कुछ नहीं था। वक्त के साथ हम बदल जाया करते हैं, मगर हमें अपना असल नहीं खोना चाहिए। हमें खुशी में और गम में, सेहत में और बीमारी में, कामयाबी में और मायूसी में अपना असल नहीं खोना चाहिए मरजान। वक्त हमसे हमारी पहचान छीन लेता है याकूत, बिल्कुल जैसे मरजान से छीन लेता है। इसने पांव से मिट्टी खुरचते हुए कहा तो याकूत शल रह गया। मरजान, तुम एक इंसान हो, जीते जागते इंसान। तुम खुद को एक पत्थर कैसे कह सकते हो? तुम एक पत्थर को कैसे खुद से कंपेयर कर सकते हो? मैं पत्थर ही हूँ। मैं मरजान हूँ। इसने अपनी गहरी स्याह और तारीक आंखों से याकूत की पूरी आंखों में देखा। याकूत साकत रह गया। आज फिर से इसके सामने पुराना मरजान था। वो शायद अपने असल पर वापस आ रहा था। हाय। वहां एक तीसरी आवाज गूंजी तो इन दोनों ने चौंक कर देखा। सॉरी, मैं अपनी एक दोस्त का होमवर्क कर रही थी, इसलिए मुझे देर हो गई। तुम दोनों ने मुझे मिस किया होगा ना? आयत ने अपनी नीली आंखें मटकाई तो याकूत खिलकर मुस्कुराया। हाँ, किया था। आ जाओ, वो कहते खिसक गया और आयत इन दोनों के बीच बैठ गई। वैसे तुम अपनी दोस्त का होमवर्क क्यों कर रही थी? याकूत ने कुछ देर बाद पूछा, जबकि मरचान मामूल के मुताबिक दूसरे सिमत में देखने लगा। वो दरअसल, आयत ने अपने दाएं हाथ में अपने बाएं हाथ की उंगली पकड़कर मस ली। वो कुछ नर्वस सी थी। क्या हुआ है? क्या सब ठीक है? याकूत को उसकी बॉडी लैंग्वेज अजीब लगी। हाँ, वैसे ही। आयत ने कंधे उचका दिए तो याकूत ने नफी में सर झटका। वो कुछ छुपा रही थी, मगर इनकी दोस्ती अभी इतनी गहरी भी ना थी कि वो इनके साथ अपनी जाती बातें शेयर करती। अभी वो जो शेयर कर रही थी वही काफी था। इसलिए याकूत ने मजीद बहस न की और इधर उधर की बातें करने लगा। व्हाट द हेल? इब्राहिम की आंखें हैरत के मारे फैल गईं। अपने मोबाइल पर वो खुला का नोटिफिकेशन देख रहा था। इब्राहिम बेड से उतरा। वो अपने बालों में उंगलियां धंसाए खड़ा था। इस लड़की का दिमाग खराब है। मैं तो इसको खुद तलाक दे रहा था, मगर इसने मुझे इतना मेंटली टॉर्चर किया कि मैं चुप हो गया। और आज आज ये खुला के नोटिस भेज रही है। वो जबड़े भेज कर रह गया। इसको समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो गया है आखिर। वैसा क्यों कर रही है? हम्म। सिफा कुरैशी, तुम्हें इसका जवाब देना होगा।
وہ پیروں میں جوتا پہنتے اپنی چابیاں اٹھاتا وہاں سے نکل گیا۔ کالج میں آخری لیکچر چل رہا تھا، ٹیچر آج 10 منٹ پہلے چلی آئی تھی۔ اس نے سب لڑکیاں آپس میں بیٹھے باتیں کر رہی تھی اور کچھ کلاس روم سے جا چکی تھی۔ وہ اپنی ڈیسک پر بیٹھی کچھ نامکمل نوٹس مکمل کر رہی تھی کہ شیزا اس کے پاس آئی۔ ہائے، کیسی ہو؟ اس نے مسکراہٹ سجائے کہا تو صفا نے سر اٹھا کر دیکھا۔ صفا کو پچھلی تمام باتیں یاد آ گئی تھی۔ اس کو دیکھ کر صفا کا حلق کڑوا ہوا، کچھ نہ بولی۔ صفا کچھ نہ بولی تو وہ خود ہی اس کے پاس آ کر ٹک گئی۔ ویسے میں نے سنا ہے وہ کیا نام تھا؟ ابراہیم۔ ہاں، وہ پاکستان آیا ہوا ہے۔ ملاقات ہوئی تھی کیا؟ اس کی بات پر صفا کے نوٹس پر چلتے ہاتھ رکے۔ اس نے لب کھینچ لیے۔ یار ایسی بھی کیا بات ہے کہ تم کچھ شیئر ہی نہیں کرتی؟ بتاؤ بتاؤ، پھر ہوئی ملاقات؟ ہائے، کیسے ملی تھی تم اسے؟ شوہر ہے آفٹر آل۔ تم اس کے نام پر بیٹھی ہو، مگر افسوس سنا ہے کہ وہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ آیا ہے۔ تمہیں اور کوئی کام نہیں ہے دوسروں کے لائف میں جھانکنے کے علاوہ؟ صفا نے بلاخر لب کھینچے جواب دیا، ہے نا، مجھے تو بہت کام ہے بھائی۔ ابھی ڈگری مکمل کرنی ہے، کریئر بنانا ہے، دوسروں کی طرح شادی نہیں کرنی۔ دوسروں کی طرح سے کیا مطلب ہے تمہارا؟ اب صفا اپنا پین پھینک دیا تھا اور پوری طرح سے اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ لوگ کم عمری میں شادیاں کر دیتے ہیں لڑکیوں کی، اور وہ بس شوہر اور اپنے بچے سنبھالتی ہیں۔ مجھ سے یہ نہیں ہوگا، اور تم خود ہی تو دیکھ لو۔ سچ پوچھو تو افسوس ہوتا ہے تمہاری سچویشن پر۔ تم طلاق کیوں نہیں لے لیتی؟ اب تو بدلا بھی، وہ کہتے کہتے رکی اور رازدارانہ انداز اپنایا۔ سنا ہے تمہارے بھائی کو ابراہیم نے مارا ہے؟ اس نے سرگوشی کی تو صفا کے تو تن میں بدن میں آگ لگ گئی۔ Enough. You better stay in your limits. صفا نے انگلی کھڑی کر کے اس کو وارن کیا تو شیزا نے آئی بروز گائے۔ صفا بی بی، ابھی تو شروعات ہے، کس کس کو جواب دو گی؟ وہ کہتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ جن لوگوں کی اپنی زندگی کچرے کا ڈھیر ہوتی ہے، ان کو بس دوسروں کی زندگی میں جھانکنے کا شوق ہوتا ہے۔ بہتر ہے اپنی زندگی سے کچرا صاف کرو اور اپنی تعمیر پر فوکس کرو۔ صفا کتابیں سمیٹتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ شیزا نے پلٹ کر کچھ کہنا چاہا، وہ دروازہ کھلا، سب نے مڑ کر دیکھا۔ صفا بی بی، آپ سے ملنے کوئی گیٹ پر آیا ہے۔ وہ پیون تھا۔ صفا نے الجھ کر دیکھا کیونکہ ڈرائیور اس کو میسج کیا کرتا تھا۔ وہ اکثر تو وہ لیٹ ہی ہوا کرتا تھا، صفا کو خود فون کرنا پڑتا تھا۔ شیزا واپس اپنی جگہ پر چلی گئی کیونکہ چھٹی کی گھنٹی بج چکی تھی۔ جلدی ہی گیٹ پر رش ہو گیا۔ وہ اپنا بیگ سنبھالتی ہوئی خرامہ چلی آئی تھی، جبکہ سامنے وہ آگ کا گولا بنا ہوا ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ صفا نے دفتر نگاہ اٹھا کر دیکھا تو وہ اسی کی جانب آ رہا تھا۔ صفا کی آنکھیں پوری کھل گئی۔ وہ آج سفید قمیض شلوار میں تھا، ہاتھ میں ڈھیلی سی گھڑی اور آنکھوں پر دھوپ سے بچنے کے لیے چشمہ۔ ایبو؟ صفا نے زیریں لب اس کا نام دہرایا۔ وہ کچھ فاصلے پر بت بنی کھڑی تھی۔ لڑکیاں اس کے پاس سے گزر کر جا رہی تھی اور وہ اپنی وینس میں سوار ہو رہی تھی۔ شیزا بھی اس کے پاس سے گزری تو اس کو اپنی جگہ بت بنے دیکھا تو اس نے صفا کی نگاہوں کا تعاقب کیا۔ وہ سامنے کھڑا تھا۔ اوہ، تو مسٹر گورسی آئے ہیں اپنی بیوی کو لینے؟ میں اس کو کوہنی مارتی وہاں سے نکل کے۔ صفا نے دانت کھینچ کر اس کی جانب دیکھا مگر وہ جا چکی تھی۔ وہ اپنی جگہ کھڑی رہی تو سامنے کھڑے شخص نے اپنا موبائل نکالا اور کچھ ٹائپ کیا۔ ادھر صفا کا فون رنگ ہوا۔ اس نے اپنے بیگ سے فون نکالا۔ چپ چاپ باہر آؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ مگر کون سی بات؟ اس نے جوابی میسج بھیجا تو ابراہیم نے فوراً پڑھا۔ اس کے تاثرات بتا رہے تھے کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ اس نے اپنا چشمہ اتارا تو صفا کی رہی سہی جان بھی نکل گئی۔ وہ انگارہ آنکھیں لیے اسی ہی جانب گھور رہا تھا۔ پھر اس نے کچھ ٹائپ کیا، باہر آؤ ورنہ انجام تم جانتی ہو۔ صفا نے میسج پڑھا تو اس کو آج پھر سے اس سے خوف آیا تھا۔ ویسے کیوں بول رہا تھا؟ اس نے آج اپنے ماتھے پر آیا پسینہ اپنے گرے حجاب کے ایک کونے سے صاف کیا اور موبائل واپس بیگ میں رکھا۔ وہ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ گاڑی میں بیٹھو جا کر، اس نے رخ موڑے کہا۔ صفا کا حلق خشک ہوا مگر وہ سامنے ہی کھڑے شخص سے بحث کر کے یہاں کوئی تماشا نہیں کرنا چاہتی تھی۔
سو چپ چاپ جا کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ابراہیم کچھ دیر وہاں کھڑا رہا اور پھر اپنا چشمہ لگاتا وہاں سے واپس آیا۔ وہ پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ ابراہیم نے اس کی جانب کا دروازہ کھولا۔ صفا نے ٹھٹک کر دیکھا۔ آگے آ کر بیٹھو۔ وہ گاڑی کا دروازہ پکڑے کھڑا تھا۔ آپ کو جو بات کرنی ہے یہیں کر لیں۔ آپ نے اپنی آواز کی لرز اس نے اپنی آواز کی لرزش چھپانے کی کوشش کی تھی۔ باہر آؤ، اس نے سختی سے کہا تو صفا باہر آ گئی اور آ کر فرنٹ سیٹ پر ٹک گئی۔ ابراہیم دوسری جانب سے آیا اور اس نے گاڑی چلا دی۔ کیا کہنا ہے آپ نے؟ کچھ دیر بعد صفا نے دوبارہ پوچھا تو اس نے گردن موڑ کر ایک سخت نگاہ پر ڈالی۔ کیا ہر وقت گھورتے رہتے ہیں؟ کوئی اور کام نہیں ہے؟ صفا نے ناک پھلائے کہا تو ابراہیم نے آئیبرو چکائے۔ یا کہ ان کو سنبھال کے رکھے، کبھی آئیبرو چکاتے ہیں تو کبھی ان سے شعلے برساتے رہتے ہیں۔ صفا اس کی آنکھوں کی جانب اشارہ کیا۔ ابراہیم نے پلکیں جھپکی مگر کچھ کہا نہیں۔ ہاں، بولتی بند ہو گئی۔ صفا نے رخ موڑ لیا تو اس نے جھٹکے سے گاڑی روک دی۔ صفا ہل کر رہ گئی۔ کیا کر رہی ہیں؟ تھوک دیں گے۔ صفا نے ون اسکرین کے پار جھانکا۔ ابراہیم نے گہری سانس خارج کی اور دوبارہ گاڑی چلا دی۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، تو میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔